اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے دین سیریز کو انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہیں دین سیریز میں آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کیا ہے اور مسلمان کون ہے۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا دین کیا ہے، منشاء حق، اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ ہم نے حدیث جبرائیل سے دیکھا اسلام، ایمان، احسان۔ آج ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب آپ 20 سال کے ہوئے تھے اس ٹائم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے۔ اس سے پہلے ایک بہت بڑا لشکر جس کے آپ کو سپہ سالار بنائے، اور اس لشکر میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، مگر سپہ سالار کون تھے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں، مگر سپہ سالار کس کو بنائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پلے بڑے۔ جب آپ کی ناک جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناک صاف کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے۔ آپ پھر جہاد میں گئے، اس جہاد میں لڑائی ہوئی اور ایک شخص تھا کافر کی طرف سے، انہیں کافر مسلمان صحابہ کو شہید کرا۔ آپ اس کو گھیر کر اور آپ جب اس کو تلوار قتل کرنے گئے تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ جب وہ قتل ہو گیا تو جہاد ختم ہو گئی۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ کیا تم نے ایسا کیا؟ ایک شخص جو کلمہ پڑھا اس کو قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص مسلمانوں کا قتل کیا تھا، بہت تکلیف پہنچائی، اس نے فلاں فلاں صحابہ کو شہید کیا، نام لے لے کر بتایا، اتنے تھے صحابہ کو قتل کر دیا، اور جب میں نے اس کو گھیرا، میری تلوار جب اس پہ جانی تھی تب کلمہ پڑھا، تلوار کے ڈر سے پڑھا، کلمہ پڑھا، اس لیے کلمہ پڑھا تھا کہ تاکہ وہ بچ جائے، تو میں نے اس کا قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اے اسامہ، قیامت کے دن اگر کلمہ
کلمہ طیبہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم کیا جواب دے گے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بخشش کی دعا فرمانا، میری شفاعت فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دوہرا رہے ہیں اے اسامہ اگر قیامت کے روز یہ کلمہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ بار بار دوہرا رہے تو تب جو شخص جہاد کی دوران مسلمان ہو گیا تب مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا تھا، اس نے تلوار کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، تم کیا کرو گے جب کلمہ طیبہ تمہارے سامنے آ جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھنے والے کی اہمیت کیا ہے دیکھیے، جو دوران جنگ تلوار کو دیکھ کے کلمہ پڑھا اس کے لیے اتنا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال کر رہے ہیں اور کس سے فرما رہے ہیں؟ جس سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھنے والے کا مقام یہ ہے۔ ہم تو روز کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو اسلام کے معنی کیا ہے؟ ماننا، کیسا ماننا؟ بے چو چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا۔ اسلام کے معنی ماننا ہے، کیا ماننا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے یہ ماننا ہے بے چو چرا ماننا۔ ایک صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنے دل اللہ کی سپرد کر دے اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے۔ دل بھی آ گیا یہاں پر، رخ بھی آ گیا، دل ایک طرف رخ ایک طرف ہے تو اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام کیا ہے؟ دل اللہ کی سپرد کر دینا۔ کیسے سپرد کر دینا؟ بے چو چرا سپرد کر دینا، حوالے کر دینا۔ اس لیے دیکھیں نماز میں کیا ہے؟ نماز میں اسلام کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کو اللہ اکبر سے مولا میں تیرے حوالے ہوں، بندہ ادائیں دکھاتا ہے، میں مسلمان ہوں، مولا اللہ اکبر، مولا میں تیرے حوالے، رخ بھی تیری طرف، دل بھی تیری طرف، دل بھی تیرے سپرد کر دیا، رخ بھی تیرے سپرد کر دیا۔ اسلام ہے یہ بے چو چرا دل سپرد کر دینا، رخ بھی اللہ کی طرف
सुपुर्द कर देना। तफसीर नईमी में एक मिसाल है, ये जो वाकया है, हजरत तालूत रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह बना दिए अल्लाह ताला के हुक्म से। उस जमाने में जो अल्लाह की नबी थे, उनकी तरफ वही आई और तालूत रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह बना दिया। अब ये जा रहे थे जालूत से जंग करने। जालूत बहुत ताकतवर था और बागी था। तो हुक्म आया कि उसे जहाद करो। तो तालूत के साथ बनी इसराइल है और उसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी है। अब जो रास्ते से गुजर रहे थे, वहां भी एक दरिया था। तालूत अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के हुक्म से हमें इस दरिया का पानी नहीं पीना है। फुल पानी तो नहीं पीना है, मगर चुल्लू पर पानी पी सकते अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो बनी इसराइल के बहुत सारे लोगों ने फुल पानी पी लिया। जैसा ही वो लोगों ने फुल पानी पी लिया, उनके दिल में डर पड़ गया, बुज़दिल हो गए और उन्होंने कहा, हम तो नहीं आ रहे, हम तो नहीं लड़ सकते। बैठ गए वहां पर, और जो लश्कर पानी नहीं पिया वो आगे चले गया। अब उसकी मिसाल देते हैं तफसीर नईमी में। जो तालूत रजी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर है, वो हम सब है। हम में दो ग्रुप है। वो जो दरिया है वो दुनिया है। हम यहाँ पे आए आलम शहादत में। हमें आलम शहादत में बीच में दरियाए मिलेगी। वो दरिया क्या है? दुनिया है। अब हम अगर किसी चीज पे नजर बचाना है, अब हम एक बार देख लिए तो गलती से देख लिए, वो चुल्लू भर पानी की तरह है, माफी है उसकी। अगर बार बार घूर कर देख रहे हैं तो वो फुल पानी पीने की तरह है और उसकी माफी नहीं है। हमें तो दरिया और जगह मिलेगी, तो हमें उससे बचना है। तो आलम शहादत है। और जो तालूत अलैहिस्सलाम के लोग हैं, वो हम लोग हैं। हम में दो किस्म के लोग हैं। एक दुनिया को भर भर के देखने वाले, और एक दुनिया से अपने हिस्से का लेके आगे बढ़ जाने वाले। और वो तालूत रहमतुल्लाह अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन है, जो रहनुमाई रखते हैं। और अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मिसाल है
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو اپنے وارثین کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں، اور وہ جالوت کا لشکر ہے، وہ شیطانی ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔